صادق أمين ياسين أحمد محمد صلى الله عليه وسلم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے ایک خوبصورت سلسلے اسماء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ناموں کے سلسلے میں ہم حاضر ہیں. اس سلسلے کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اسماء مبارکہ، جو نام مبارک علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیے ہیں، ان کو سنتے ہیں کہ وہ کون کون سے نام ہیں. اور اس ضمن کے اندر علماء نے جو علمی باتیں حضور علیہ السلام کے فضائل و کمالات بیان کیے ہیں، مختصراً ان کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اپنے پچھلے کئی سلسلوں کے اندر الحمدللہ عز و جل ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سے نام سنے. آج بھی انشاءاللہ عز و جل کچھ نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اپنے سلسلے کے اندر شامل کریں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں حاصل کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کیے جاتے ہیں، ان میں سے بعض نام تو وہ ہیں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیے گئے، بعض وہ ہیں کہ جو احادیث طیبہ کے اندر آئے ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو پچھلی کتابوں کے اندر موجود تھے، یعنی زبور کے اندر، توریت کے اندر، انجیل کے اندر، دیگر جو آسمانی صحیفے نازل ہوئے اس میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام ذکر کیے گئے ان کا تذکرہ سنتے ہیں. اور کئی نام وہ ہیں کہ علماء کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے ان ناموں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ نام حضور علیہ السلام کے بنتے ہیں. اور اس حوالے سے پہلے کئی دفعہ بیان کیا جا چکا کہ ان ناموں کی کوئی گنتی انسان نہیں کر سکتا. یعنی علماء نے جو تلاش کیے تو سید اعلیٰ حضرت اس کو تلاش کرتے کرتے 1400 تک ناموں تک پہنچے، اور آخر میں بھی آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اس پر بس نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بے گنتی ہیں، ان کی ہم گنتی نہیں کر سکتے. ہر طبقے کے اندر الگ الگ نام ملتے ہیں. تو انہی ناموں میں سے جو نام ہم اپنے سلسلے کے اندر بیان کر سکتے ہیں وہ پچھلے سلسلوں میں کئی بیان کیے ہیں. انشاءاللہ آج بھی نام کچھ ذکر کریں گے تو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام جو سب سے پہلے آج کے سلسلے میں ہم شامل کریں گے وہ ہے حامل لواء الحمد. حامل لواء الحمد، لواء الحمد یہ مشہور ایک لفظ ہے جو ہم اکثر مدنی چینل پر اور علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں. اصل میں لواء یہ بولتے ہیں جھنڈے کو، اور حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنا، اس کی ثنا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا، یہ حمد کہلاتا ہے. اور حامل کا مطلب اٹھانے والا، تو اس کا مطلب یہ ہوا حامل لواء الحمد کا کہ جو حمد کا جھنڈا ہے اس کو اٹھانے والا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا ایک وصف ترمذی شریف کی حدیث پاک کے اندر یہ بیان کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا حبیب اللہ ولا فخرا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب ہوں، اس کا محبوب ہوں، لیکن یہ بات میں فخریہ نہیں کہہ رہا، ایک تحدیث نعمت کے طور پہ فرما رہا ہوں. وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرًا، اور قیامت کے دن حمد کا جھنڈا یہ میرے ہاتھ میں ہوگا اور اس پر کوئی فخر نہیں. یعنی یہ بات فخریہ بیان نہیں کی جا رہی. تو اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ایک وصف یہ بیان فرمایا، اپنی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی حمد کا جھنڈا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام یہ ذکر کیا کہ حامل لواء الحمد، یعنی قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والے. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
کہ یہ جو فرمایا کہ قیامت کے دن میں جو ہے وہ لواء الحمد اٹھائے ہوئے ہوں گا، حمد کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں گا، اس جھنڈے سے مراد کیا ہے؟ کہ کیا یہ حقیقی مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی جھنڈا عطا فرمائے گا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے ہوئے ہوں گے، یا یہاں پر کوئی اور بات مراد ہے، معنوی طور پہ یہ مراد ہے؟ تو فرمایا کہ یہ حقیقت پر نہیں ہے، کیونکہ جو حقیقی طور پر لواء ہوتا ہے وہ جھنڈے کو بولتے ہیں، اور وہ تو جو لشکر ہوتا ہے جو لڑائی کے لیے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کسی مقصد کے لیے، تو وہ اپنے ہاتھوں پہ اس نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں پر مقصد یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے، چونکہ وہ سب سے آگے آگے ہوتا ہے، وہ قائد ہوتا ہے لشکر کا، لشکر کو چلانے والا ہوتا ہے، وہ جلوس کو چلانے والا ہوتا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے، تو اس کو ایک برتری حاصل ہوتی ہے تمام لوگوں کے اوپر جو جھنڈا ہاتھ میں لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن کو ایسا نہیں ہوگا کہ باقاعدہ آپ کو جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں جو حمد کا جھنڈا کہلاتا ہو، ایسا نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کے مطابق آپ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے خطیب بھی ہیں، اور آپ علیہ السلام تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے امام بھی ہیں، اور اسی طرح تمام لوگوں کے آپ امام ہیں، اور آپ سید الناس سے تمام لوگوں کے سردار ہیں۔ تو قیامت کے دن اس کا صحیح طریقے سے ظہور ہوگا، اور آپ علیہ السلام تمام لوگوں کے اندر جو ہے وہ امام کے طور پر پہچانے جائیں گے، یعنی سب سے آگے اور سب سے بلند مرتبہ آپ کو نظر آئے گا، اور اس وجہ سے آپ علیہ السلام کو یہ حامل لواء الحمد کہا جاتا ہے کہ جس طرح ایک جھنڈا اٹھانے والا نمایاں سب سے آگے نظر آتا ہے، اس کے پیچھے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے تمام کے تمام لوگ چل رہے ہوں گے۔ ہاں، اب یہ حمد کیوں بولا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ کل بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں جو معروف ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی وجہ سے بھی معروف ہوں گے، کیونکہ جس وقت شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو اس سے پہلے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اور وہ سجدہ کریں گے کہ اس میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی حمد بیان کریں گے، ایسی تعریف بیان کریں گے جو تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالے گا، اور اس سے قبل کسی مخلوق نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی تعریف نہیں کی ہوگی۔ تو اس حمد کی وجہ سے، اس تعریف کی وجہ سے آپ لوگوں میں مشہور ہوں گے، یعنی تعریف کرنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کو یہ فرمایا گیا کہ آپ حمد کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی آپ علیہ السلام لوگوں میں مشہور ہوں گے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بہترین حمد کرنے والے ہیں، اور لوگ آپ کے پیچھے پیچھے یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہوں گے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام کو حامل لواء حمد کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہستی کہ جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوگی۔ یہ ایک نام ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ دوسرا نام جو ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے وہ ہے الحامی۔ الحامی، الف لام، پھر ہا، پھر الف، پھر میم، پھر یا، الحامی۔ حامی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا دفاع کرنے والا، کسی چیز کو بچانے والا، ایسی ہستی کو حامی کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہم عمومی طور پہ سنتے ہی رہتے ہیں مدنی چینل پر کہ حامی سنت ماحی بدعت، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سنت کی حفاظت کرنے والے ہیں، سنت کا دفاع کرنے والے ہیں، اور بدعت کو مٹانے والے ہیں۔ تو حامی یہ کسی چیز کا دفاع کرنے والا، کسی چیز کو روکنے والا، یہ حامی اس کو بولا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے آپ علیہ السلام کا حامی ذکر کیا گیا۔ اب کیوں آپ کو الحامی کہا گیا؟ تو اس کی وجہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور علامہ شامی صالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سبل الہدی والرشاد کے اندر یہ بیان فرمائی کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو مصیبتوں سے بچانے والے ہیں، پریشانیوں سے بچانے والے ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام کی ذات کو، آپ کی ہستی کو حامی کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہستی کہ جو اپنی امت کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے دنیا میں بھی بچاتی ہے، اور کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ان کو عذاب سے محفوظ فرمائے گی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام چونکہ اپنی امت کو بچانے والے ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام کو الحامی کہا جاتا ہے۔ اردو میں بھی اس کا استعمال ہے، جیسے اعلیٰ امام اہل سنت کا شعر بھی ہے جس میں آپ نے قیامت کا پورا منظر باندھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے استغاثہ کیا پورا کہ فرشتے کس طرح پکڑ کے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، تو اس میں آپ نے فرمایا لو وہ آیا میرا حامی،
یعنی جو مجھے بچانے والا ہے، میرا دفاع کرنے والا ہے، وہ ہستی آ چکی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو حامی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی امت کو قیامت کا جو ہولناک دن ہوگا اس میں ان کو عذاب جہنم سے محفوظ فرمائیں گے اور جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ ایک وجہ علماء نے حامی کی یہ بیان کی کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا دفاع کیا اور اس سے جو بت تھے، اوثان تھے، برائیاں تھیں، ان کو دور کیا، بیت اللہ کا دفاع کرنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو حامی کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہستی کہ جو اللہ کے گھر کا دفاع کرنے والی ہے، اللہ کے گھر سے برائیوں کو دور کرنے والی ہے۔ ایک اور نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہم آج کے سلسلے کے اندر شامل کریں گے وہ ہے الصادع۔ الصادع یعنی الف لام، پھر صاد، پھر الف، پھر دال، پھر عین، الصادع۔ صادع اس کا مطلب ہے وہ ہستی کہ جو دلیل کے ساتھ، یعنی ایسی بات جو بیان کر رہی ہے کہ جو بالدلیل ہے، دلیل کے ساتھ جو بات بیان کی جاتی ہے اس کو کھلم کھلا بیان کرے، یعنی ایسی بات بیان کرے کہ جو بے دلیل نہ ہو، دلیل والی ہو، اور اس بات کو حق کے ساتھ کھلم کھلا بیان کر دے، تو ایسی ہستی کو یہ الصادع کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہستی کہ جو حق بات کو دلیل کے ساتھ کھلم کھلا لوگوں کے سامنے بیان کرنے والی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس نام کو جو اختیار کیا ہے، جو نکالا ہے، وہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الریاض الانیقہ کے اندر بیان فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ نام میں نے قرآن پاک کی آیت سے نکالا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، کہ جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو لوگوں کے سامنے کھلم کھلا بیان کر دیں۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد جب آپ نے اظہار نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، تو ابتدائی 3 سالوں تک آپ جو ہے وہ خفیہ تبلیغ فرماتے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ اب لوگوں کے سامنے کھل کے بیان کریں، تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، کہ جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو کھلم کھلا بیان کر دیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلانے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانے لگے۔ تو اس آیت سے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نام نکالا ہے الصادع، یعنی وہ ہستی کہ جو کھل کے اپنی بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والی ہو۔ اور ایک معنی اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہستی کہ جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہو، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے، تو ایسی ہستی کو بھی الصادع کہا جاتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی وہ ہے کہ جس نے کھل کر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے حق کو بیان کیا، اور ایسا بیان کیا کہ سب کے سامنے حق اور باطل واضح ہو گیا کہ کون سا راستہ حق ہے اور کون سا راستہ باطل ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو الصادع یہ کہا جاتا ہے۔ اس سے اگلا نام جو اپنے سلسلے کے اندر ہم شامل کریں گے وہ نام ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا الصین۔ الصین یعنی الف لام، پھر اس کے بعد صاد، پھر یا جس کے اوپر تشدید ہے، اور پھر اس کے بعد نون، الصین۔ الصین کا مطلب ہے کہ وہ ہستی کہ جو معاملات کی حفاظت کرنے والی ہو اور ان کو محفوظ کرنے والی ہو، مختلف معاملات کی حفاظت کرنے والی اور ان کو محفوظ کر دینے والی، ایسی ہستی کو الصین کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو الصین کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ آپ علیہ السلام اپنی جان کو بھی برائیوں سے محفوظ رکھتے تھے، خطاؤں سے محفوظ رکھتے تھے، اور لوگوں کو بھی برائیوں سے بچایا کرتے تھے، لوگوں کو بھی برائیوں سے محفوظ رکھتے تھے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام کی ذات گرامی کو الصین کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہستی کہ جو خود اپنی ذات کو بھی برائیوں سے محفوظ رکھے، خطاؤں سے محفوظ رکھے، اور لوگوں کو بھی برائیوں سے بچائے، تو ایسی ہستی کو الصین یہ کہا جاتا ہے۔ اس سے اگلا نام جو ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے وہ ہے الصفوۃ۔ الصفوۃ الف لام، پھر صاد، پھر فا، پھر واو، اور پھر اس کے بعد گولتا، الصفوۃ۔ صفوہ ایسی ہستی کو بولتے ہیں کہ جو بہترین ہو اور تمام چیزوں کا نچوڑ ہو، یعنی جب کریم نکالی جائے تو وہ کریم جو ہوتی ہے اس کو سمجھ لیں کہ ایک لحاظ سے عربی میں الصفوہ بولے جاتے ہیں، جیسے ہم لوگوں کو بولتے ہیں کہ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں
یہ سپر کوالٹی بیٹھی ہے یا یہ تمام چیزوں کی جو ہے وہ کریم بیٹھی ہوئی ہے. تو جو سب سے اعلیٰ چیز ہو، تمام لوگوں کی خوبیاں جس کے اندر جمع ہوں، ایسی ہستی کو عربی کے اندر الصفوہ کہا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ نام نامی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک حدیث پاک کے اندر ذکر کیا ہے. یہ حدیث پاک ابن ماجہ کے اندر اور مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ انت نبی اللہ و صفوتہ، کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بہترین ہستی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الصفوہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں، تو اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر جو ہے وہ الصفوہ کا نام پورا صادق آتا ہے. یوں آپ کا نام جو ہے، ایک نام جو ہے وہ الصفوہ ہے. ایک اور نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ ہے الطہور. الطہور یعنی الف لام، پھر اس کے بعد طا، پھر اس کے بعد ہا، پھر واو اور پھر را. الطہور یہ کہتے ہیں کہ الطاہر فی نفسہ المطہر لغیرہ، یعنی وہ کہ جو خود بھی پاک ہو اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہو. الطہور کا مطلب ہے کہ وہ ہستی کہ جو خود پاک ہو اور دوسرے کو پاک کرنے والی ہو. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو اوپر ہم نے وصف سنا السین، اسی کے تحت علماء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے اس نام کے تحت کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود گناہوں سے پاک تھے اور جو طرح کے عیوب ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پاک تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی امت کو بھی شرک سے، گناہوں سے بچانے والے تھے، ایسے معاملات سے بچانے والے تھے، پاک کرنے والے تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بنتے ہیں. تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو الطہور کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہستی کہ جو فی نفسی ہی خود پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر یہ نام پورا صادق آتا ہے، جس کے حوالے سے کئی باتیں پیچھے بیان ہو چکی ہیں کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو ان تمام باتوں سے بچایا کرتے تھے. ایک اور نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں، وہ ہے الظفور. الظفور الف لام، پھر اس کے بعد وا، پھر فا، پھر واو اور پھر را. الظفور یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی کہ جو بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کرنے والی ہو، یعنی کامیابی جس نے بہت زیادہ حاصل کی ہو، ایسی ہستی کو عربی زبان کے اندر الظفور کہا جاتا ہے. تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا آخرت ہر مقام پر کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، وہ تمام کے تمام کام آپ نے مکمل فرمائے. اور جہاں جہاں آپ نے جو ہے وہ قصد فرمایا، جس کام کا آپ نے ارادہ فرمایا، اس کے اندر آپ نے کامیابی حاصل کی. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو الظفور کہا جاتا ہے. دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقصد تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دینا. مختلف انداز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام پہنچائے، تو اس کے اندر آپ نے کامیابی حاصل کی. حتیٰ کہ جو حجۃ الوداع کا موقع تھا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے باقاعدہ سوال کیا کہ حل بلغت، کہ کیا میں نے تبلیغ کر دی، میں نے تمہیں پہنچا دیا، میں نے تمہیں پہنچا دیا. 3 دفعہ یہ سوال کیا تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ ہاں آپ نے تبلیغ فرما دی. تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا آپ نے کامیابی کے ساتھ اس کو پورا کیا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو الظفور کہا جاتا ہے. اسی طرح جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں پر بھی آپ کی کامیابیاں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے نظر آئیں گی کہ وہاں آپ کا سب سے بڑا مقصد جو ہوگا وہ اپنی امت کو جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دینا ہوگا. اور اس مقصد میں جو کامیابی ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ جو داروغہ جہنم ہے، جہنم کے اندر جہنم کے جو فرشتے ہیں وہ تک یہ کہیں گے کہ آپ نے اپنی امت کا کوئی فرد اس کے اندر چھوڑا نہیں ہے، سب کو آپ نے داخل جنت یہ فرما دیا ہے. تو چونکہ دنیا آخرت ہر مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کامیابی حاصل ہوتی ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو یہ الظفور کہا جاتا ہے. ایک اور نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ہے الفجر. الفجر یعنی جس کو ہم فجر کا وقت بولتے ہیں عام طور پر، تو یہ فجر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت فجر ہوتی ہے تو اس وقت نور پھیلنا شروع ہوتا ہے،
دنیا کے اندر روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے. تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس طرح صبح ہوتی ہے، فجر ہوتی ہے، تو اس وقت دنیا میں ہر طرف نور پھیلتا ہے. تو حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے کر آئے اور آپ نے تبلیغ دین کرنا شروع کی تو لوگوں کو ایمان ملنا شروع ہوا. علماء فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ منہ تفجر الایمان، کہ آپ علیہ السلام سے ایمان کے چشمے پھوٹے، یعنی آپ علیہ السلام کی وجہ سے لوگوں نے ایمان کو قبول کیا. تو ایمان کے پھیلنے کی وجہ سے ہر طرف آپ علیہ السلام کو جو نام دیا گیا ہے وہ فجر کا دیا گیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والفجر، فجر کی قسم. اس آیت کی تفسیر میں حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں جو فجر کی قسم فرمائی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ محمدین یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قسم، کہ جس طرح فجر کے وقت جو ہے وہ ہر طرف روشنی پھیلتی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے ہر طرف ایمان کی روشنی پھیلی ہوئی ہے. اس لیے حضور علیہ السلام کو یہ فجر کا نام دیا جاتا ہے. آگے 3-4 نام ایک جیسے ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. ایک نام حضور علیہ السلام کا الفخر ہے. الفخر، الف لام پھر فا پھر خا اور پھر را. فخر کا مطلب ہوتا ہے العظیم الکبیر، یعنی وہ ہستی کہ جو بہت بلند ہو، بہت اعلیٰ ہو اور بہت عظمت والی ہو، جس کی شان بہت بلند ہو، تو ایسی ہستی کو الفخر کہا جاتا ہے. اسی طرح آپ کا ایک نام ہے الفخم، یعنی الف لام پھر فا پھر خا اور پھر میم. اس کا مطلب بھی یہی ہے العظیم الجلیل، یعنی وہ ہستی کہ جو بہت عظمت والی ہو، بزرگی والی ہو، ایسی ہستی کو الفخم یہ کہا جاتا ہے. ایک اور نام حضور علیہ السلام کا اس سے ملتا جلتا وہ ہے الفدغم. الفدغم یعنی الف لام پھر فا پھر دال پھر غین اور پھر میم. الفدغم اس کا مطلب ہے الحسن الجمیل، یعنی وہ ہستی کہ جو بہت زیادہ خوبصورت ہو، بہت زیادہ جمیل ہو، جمال والی ہو، اور والعظیم الجلیل اور ساتھ ہی ساتھ عظمت والی ہو اور بزرگی والی ہو. تو ایسی ہستی کو عربی کے اندر الفدغم کہا جاتا ہے، اور یہ نام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. ایک اور نام اپنے سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کا ایک نام جو ہے وہ الکافی ہے. الکافی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی جو ہے یہ سبل الہدا والرشاد کے اندر ذکر کیا ہے الکافی. اس کا مطلب ہے وہ ہستی کہ جو کفایت کرنے والی ہو اور جو خرابیاں ہوں اس کو دور کرنے والی ہو اور جو مقصود ہے اس کو پورا کرنے والی ہو. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نام کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ وہ سمیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بذالک لأنہ صد خلت امتہ بالشفاعت یوم الحساب، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو کافی کہا گیا ہے وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی امت کی جو حاجتیں ہوں گی، ان کے اندر جو کمی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت کر کے قیامت کے دن ان کو پورا فرما دیں گے، یعنی ان کو داخل جنت فرما دیں گے. اب یہاں یہ قابل غور بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو یہ نام دیا گیا الکافی کا، اور یہ بہت پرانا نام دیا گیا ہے، کوئی اب کا نام نہیں دیا ہوا. اور ہم یہ سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ نام ایک جیسا ہونے سے کوئی چیز شرک نہیں بن جاتی، کوئی چیز غلط نہیں ہو جاتی. اگر نام ایک جیسے ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا. اصل یہ دیکھا جاتا ہے کہ نام جس کو دیا گیا ہے اس کے بارے میں بندے کا اعتقاد کیا ہے. اب یہی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے الکافی، اور یہی نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے. نام میں اشتراک موجود ہے، ایک طرح کے نام ہیں، لیکن دونوں کا معنی الگ ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ یہ ارشاد فرمایا سورہ توبہ کے آخر کے اندر کہ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے محبوب آپ فرمائیے کہ مجھے اللہ کافی ہے، مجھے اللہ کافی ہے. اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال کے اندر یہ ارشاد فرمائی کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے اور وہ مومن کی جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں وہ کافی ہیں. اس آیت کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے کہ جب وہ ایمان لے کر آئے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کو اللہ کافی ہے اور وہ مومن کہ جو آپ کی اتباع کرنے والے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کو کافی ہیں۔ اس آیت کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کافی فرمایا۔ تو بات بالکل واضح ہے، اصل میں سمجھنے کی بات ہے کہ جس وقت کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بولی جائے گی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے ہوگی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ملحوظ رکھ کے سامنے رکھ کے اس کا معنی کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی مدد کے، بغیر کسی کے کچھ دیے بندے کی کفایت کرنے والا ہے، اس کو کسی دوسرے کی کوئی حاجت نہیں ہے، وہ بندے کو اپنی ذات کے اعتبار سے کفایت کرتا ہے۔ اور جہاں تک رہا بندوں کا معاملہ رہا تو چاہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہوں، چاہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہوں، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ اولیاء کرام ہوں، ان کے لیے جب یہ بات بولی جائے گی کہ وہ بندوں کو کفایت کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو قدرت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو مقام و مرتبہ دیا ہے، اس مقام و مرتبے کی وجہ سے وہ بندوں کو کفایت کرتے ہیں۔ اس نام کو جو ہے وہ علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے الکافی بولیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کفایت کرنے والا ہے، ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی دینے والا ہے، اور جو دوسرے افراد ہمیں کفایت کر رہے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام یا اولیاء کرام علیہ رضوان، یہ ہماری جو کفایت کر رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے کر رہے ہیں۔ اس لیے علماء نے اپنی کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام نامی لکھا وہ الکافی لکھا، کہ جس کا مطلب ہوتا ہے وہ ہستی کے جو لوگوں کو کفایت کرنے والی ہو۔ تو آج کے سلسلے کے اندر ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سے نام سنے ہیں، اور یہ بات ہم پہلے بھی اپنے سلسلوں کے اندر بیان کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر نام پر نام رکھنے کی یہ اجازت نہیں ہوتی۔ بہت سے نام ایسے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ مثال کے طور پر آج کے سلسلے میں جو ہم نے نام سنا حامد لواء الحمد، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام ذکر کیا گیا آپ کے ایک وصف کی وجہ سے۔ تو اب یہ ہر ایک کو یہ نام رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے جب بھی گھر کے اندر بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام محمد یا احمد رکھنا چاہیے، اور اس میں نیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور برکت حاصل کرنے کی ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ پکارنے کے لیے کوئی اور اچھا نام رکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے اگر کوئی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفتی نام رکھنا چاہتے ہیں، جیسے آج کے سلسلے کے اندر کچھ نام ہم نے بیان کیے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نام رکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ دارالفتہ اہل سنت سے یا علماء اہل سنت سے رابطہ فرمائیں، یا پھر جو المدینۃ العلمیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس کا مطالعہ فرمائیں، پھر اس کے بعد اپنے بچے کا کوئی نام آپ رکھیں۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموں کی برکت بھی عطا فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی عقیدت اور محبت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل مزید نام لے کر اگلے سلسلے کے اندر حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صادق